میں نے سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی خاص تیاری کر رہے ہیں ہمارے یعنی اس معاملے میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں. ایسا ہے کہ مولانا صاحب نے بالکل پہلے دن سے جو ہے سیاست کا اس حوالے سے رخ متعین کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے موجودہ گورنمنٹ سے، ہمارا اور پولیٹیکل پارٹیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جب پاکستان کی بات آئے گی تو پھر جو ہے ریاست کے ساتھ، ریاست کے اداروں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا. پھر ہم سارے ایک پیج پہ ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ سب پارٹیاں پھر اسی لائن پہ چلی ہیں جس پہ پھر مولانا صاحب نے ایک رخ متعین کر دیا. اور اس رخ متعین ہونے کے بعد الحمدللہ پاکستان نے جو ہے وہ بڑا اچیو کیا ہے. اور اب ہمارے اداروں نے جو ہے ثابت کیا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں. اور آپ نے چند گھنٹوں کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کا حشر دیکھ لیا. ہندوستان نے تو صرف آپ کی سول آبادی پہ بمنگ کی تھی یا میزائل پھینکے تھے، اور ہم نے تو کوئی ایسا سول آبادی کو جو ہے نشانہ بھی نہیں بنایا. ہم نے تو ان کے ایئر بیسز کو نشانہ کیا ہے، یا وہ جہاں پہ ان کی اسٹوریج تھی یا جہاں پہ ان کا جو اس کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا ہم نے اس کو نشانہ کیا ہے. اور اس کو نشانہ کرنے کے بعد جو ہے چند گھنٹے کے اندر جو ہے نا معاملات جو ہے اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. امریکہ کو انٹرفیئر کرنا پڑا. سعودی عرب تو خیر پہلے سے بھی جو ہے اس پہ کسی حد تک انوالو تھا، اور ایران بھی انوالو تھا، بہت سارے ملک بھی انوالو تھا، بہت سارے ملک انوالو تھے. مگر اللہ کے کرم سے یہ جو ہم نے جو ہے اچیو کیا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا اس طرح سے کبھی بھی اچیو نہیں کیا. ایون ہم 65 والی بار میں اتنا کچھ اچیو نہیں کر پائے تھے. اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ہمارا علاقہ کچھ زیادہ گیا تھا کیونکہ اس میں بھی اچیومنٹس تھی، مگر اتنا کچھ اچیو نہیں کیا تھا جو آج ہم نے اچیو کیا ہے. اور جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں اس جگہ پہ ہم فوجی طور پہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے بہت جو ہے اس میں آگے بڑھے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ سنا ہے JUI کو خاص قسم کی ریزولوشن وغیرہ پیش کرنے لگی ہے. ریزولیشن جو ہے ہم نے اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل ہم اسی قدم پہ قدم ملا کے چلے ہیں. اور اس میں ریزولیشن کا ایک قرارداد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی پاک فوج کے کردار کے حوالے سے، ہمارے باقی اداروں کے کردار کے حوالے سے، اس میں بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم ان کو اپریشیٹ کریں. اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا، اسمبلی کے اندر بھی جو ہے ان کو اپریشیٹ کریں گے اپنے اداروں کو. اور اسی طرح اگر سینٹ کا اجلاس 15 کے بعد شاید سن رہے ہیں کہ بلوا لیا تو سینٹ میں بھی انشاءاللہ. مگر ہم ان کے ساتھ تھے اس معاملے میں جہاں ملک کا سوال پیدا ہوگا اور کوئی بھی فورم ہوگا ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہوں. کامران مرزا صاحب، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، آپ کیونکہ آپ کا تعلق تو لا میکنگ سے ہے، لیجسلیشن سے ہے، میرا تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے، تو میں تھوڑا بہت جسارت کر سکتا ہوں فوج کے اوپر بات کرتے ہوئے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور جو ناظرین کو بھی پتہ چلنی چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس کی تو کارکردگی آپ نے کیا دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی ہے، وہ سارے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کی جواں مردی اور کارکردگی جو ہے وہ تو آج سے نہیں، وہ تو ہمیشہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک خاص چیز ہے پاکستان نیوی. کامران مرزا، اتنا بڑا فلیٹ ہونے کے باوجود ہندوستان نے دھمکی بھی دی، رات کو چلانے کی بھی ارادہ کیا، اور پھر انہوں نے منہ موڑ لیا. یعنی پاکستان نیوی کی الحمدللہ اتنی تیاری تھی کہ مجھے نیول آفیسرز نے بتایا کہ آج رات کو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ آ تو جائیں گے یہاں پہ، واپس نہیں جائیں گے، اسی عریبین سی کے اندر ہم ان کو ڈبو کے چھوڑیں گے. تو اس پورے ایپیسوڈ میں یہ بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ان کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی ادھر آنے کی کراچی کی طرف. کامران صاحب بالکل ایسا ہی ہے. وہ ریڈ لائن کراس نہیں کر رہے تھے، وہ اس رینج میں نہیں آ رہے تھے. وہ جو 400 میل کی رینج تھی اس کے اندر نہیں آ رہے تھے، جہاں سے جو وہ فائر کرتے اور خدا نخواستہ کراچی یا کوئی اور ہمارا جو ہے نا کوسٹل بیلٹ میں کوئی جگہ جو ہے وہ نشانہ بنتی تو وہ اس میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ اس پورے ایریا سے باہر رہے اور ان کو ہمت نہیں پڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی ہماری تیاری کا پتہ تھا. صرف ان کو یہ تیاری کا، ہمارا ایئر فورس کی تیاری کا نہیں پتہ تھا یا آرمی کی تیاری کا نہیں پتہ تھا، وہ بھی ان کو پتہ چل گیا.
اور اب یہاں پہ جو ہے وہ گیم چینج ہو گئی ہے. وہ اب شاید معاملات کو وہ اس طرح سے دوبارہ اس نظر سے نہ دیکھیں، اور کشمیر کا مسئلہ وہ انہوں نے ہائی لائٹ کروایا اس دفعہ. یہ تو دبا ہوا مسئلہ تھا اور کشمیری بیچارے پسے ہوئے ہاں ہیں. ہاں تو بالکل، یہ کشمیریوں پہلگام کے اوپر تو ظلم پہ ظلم ہو رہا پہلگام ہے. پہلے کروا کیا اور اس کے بعد یہ ہم پہ حملہ کر کے اب یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ اگر پہلگام ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. پہلگام فرض کر لیجئے کہ پہلگام ہوا ہے، کسی نے بھی کیا ہے، انہوں نے خود کرایا، ہم نے کروایا، کسی اور نے کروایا، مگر اس کی کوئی وجہ تو موجود ہوگی. تو پہلے تو اس وجہ کو تو ختم کرنا چاہیے نا. اور وجہ بڑی آسان سی اس کو ختم کا طریقہ کار ہے. پوچھ لو لوگوں سے کہ بھئی کہاں رہنا ہے. یہ تو ایک سیٹلمنٹ ہونا ہے. یہ 1947 سے سیٹلمنٹ ہونا ہے، اویٹڈ ہے، اور اس میں آپ پوچھ لیں، لوگوں سے پوچھ لیں، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فاربیا جو وہ ادھر رہنا چاہتے ہیں، بات ختم. تو اس خطے کے وسائل کو جو ہے یہ ہندوستان نے یہ گزشتہ 75-76 سال میں خام خواہ جو ہے وہ آگ لگائی ہوئی ہے اور اس کو بارود کی ہوا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نہیں ہے. معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے. عبداللہ حمید گل صاحب، بہت سال پہلے جنرل حمید گل نے جو پریڈکشنز کی تھیں وہ اب نوشتہ دیوار کی طرح دو لوگوں کی پریڈکشنز بالکل صحیح ہو رہی ہیں. ایک جنرل حمید گل کی اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی. پتہ نہیں ان دونوں کو اللہ نے کیا ملکہ دیا ہوا تھا کہ دونوں نے جو باتیں کی فیوچر کے بارے میں اس وقت ہم ہنس کے ٹال دیتے تھے، لیکن آج وہ پوری ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات جو آپ کا اندازہ تھوڑا سا غلط ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس دن بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ، اس دن شام کو میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی، رات کو 9 بجے تقریباً. اور آپ نے مجھے کئی ٹیکٹیکل ریزنز بتائے کہ جس کا سے جنگ ان کے لیے اچھی نہیں ہوگی تو ابھی شاید نہ کرے. اور میں نے آپ کو شرط لگائی تھی کہ آج رات کو عبداللہ صاحب ہندوستان اٹیک کرے گا اور پاکستان ڈیلیبریٹ کر کے جواب دے گا. اور اس وقت جب پاکستان جواب دے گا تو 3 دن سے 5 دن کے اندر ہندوستان سیز فائر کے لیے دوسرے ممالک کو ڈالے گا. یہ میری پریڈکشن غلط تھی. مجھے کیا پتا تھا وہ 5 گھنٹے کے اندر ڈھس ہو جائیں گے، بکری بن جائیں گے. وہ تو یہ پورا دن نہیں نکال سکے. تو عبداللہ صاحب یاد کریں وہ دن اور آج کا دن دیکھیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب بہت بہت شکریہ. میں تو آپ کو بھائی کہوں گا، الاؤ می. بالکل مبشر بھائی، بالکل آپ نے جو میرے والد صاحب کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بھی میرے بہت ہی عزیز تھے. میں ان کے بیٹوں جیسا تھا. اللہ دونوں کو غریق رحمت فرمائے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت میرے خیال میں ایک دور اندیشی سے نوازا تھا. یہ اللہ کی انعام تھا ان پہ. اور بالکل نریندر مودی کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک تحفہ ہے پاکستانی قوم کے لیے، اور کوئی اور نہیں بلکہ نریندر مودی خود جو ہے وہ بھارت کو توڑوانے میں کردار ادا کرے گا. اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ رہ گیا تو بھارت کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. آپ نے میری بالکل بات ہوئی، اور مجھے اس بات کے اوپر جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا کہ میں اس ٹائم پہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہا تھا. لیکن جب آپ نے مجھے ایک دوسرا اس کا رخ دیا تو مجھے پھر اسی وقت میں نے آپ کے ساتھ، یاد ہوگا، میں نے اسی وقت آپ کے ساتھ ایگری کیا. اور میں نے آپ کو کہا تھینک یو مبشر بھائی کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سوچنے کا دیا. اس کے اوپر پھر میں نے جو میرے خیال میں جو بھی میرے کانٹیکٹس تھے، میں نے ان کے ساتھ بات کی اور آپ کا پیغام جو تھا وہ بالکل منوعین آپ کے نام سے پہنچایا. جہاں تک پاکستان انڈیا کانفلکٹ کا آپ نے جس طرح سے ذکر کیا، ابھی جو آپ نے بات کی، بیانیہ بڑا ہی خوبصورت. ایک محب وطن، ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص ایسے ہی کر سکتا ہے.